الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدنيا المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا ماتت المرأة وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرهم في زمرة المساكين. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشی محترم خواتین، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے حالات بنائے ہیں. ایک حالت بندوں کے بدن پر، دوسری حالت بندوں کے دین پر، تیسری حالت بندوں کے دنیا پر. یہ 3 طرح کے حالات ہر ایک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بندوں کے دین پر بھی حالات آئیں گے، دنیا پر بھی حالات آئیں گے، اور بدن پر بھی حالات آئیں گے. ہم لوگ خیریت پوچھتے ہیں، بھائی آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو خیریت جب پوچھی جاتی ہے تو تینوں چیزوں کی خیریت پوچھی جا رہی ہے. آپ کی دین، دنیا اور آپ کا بدن، یہ تینوں کی خیریت بتاؤ. تو لوگ سمجھتے بھی ہیں اچھی طرح کہ میری طبیعت کیسی ہے، کہتے ہیں بھئی طبیعت ناساز چل رہی ہے، دعا کریں. یا کاروبار بہت حالات میں چل رہا ہے، دعا کریں. یا یہ 2 چیزوں کو تو ہم لوگ خیریت میں بیان کرتے ہیں، لیکن کوئی خیریت میں یہ نہیں کہتا نماز میں ذرا سستی چل رہی ہے، دعا کریں. روزے میں ذرا سستی چل رہی ہے، دعا کریں. ذکر میں ذرا حالات چل رہے ہیں، دعا کریں. فکر کی کمی ہے، دعا کریں. کوئی اس پر تذکرہ ہی نہیں کرتا. جب بھی خیریت پوچھتے ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں طبیعت کی خیریت پوچھی جا رہی ہے اور پیسوں کی خیریت پوچھی جا رہی ہے. خیریت سے ہے الحمدللہ الحمدللہ. کب؟ جب طبیعت بھی اچھی ہو، پیسے بھی خوب ہو، خوب الحمدللہ بنیں گے. بھئی آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، اس پر تو انا للہ پڑھنا چاہیے، آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہے. آپ بے پردہ ہیں، اس پر تو انا للہ پڑھنا چاہیے، اس پر تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے. ہمارے اندر حیا کی کمی ہے، اس پر انا للہ پڑھنا چاہیے، اس پر کچھ نہیں کہہ رہے. گویا ہم نے یوں سمجھا خیریت سے مراد طبیعت، خیریت سے مراد پیسہ.
یہ دو ہی خیریت ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تیسری جو اصل خیریت ہے آخرت، اس کے بارے میں تصور میں بھی کسی کو نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں میرا دل بہت برا ہے، میری نظر بہت بری ہو گئی، میری زبان بڑی گندی ہو گئی، میرے اخلاق بڑے برے ہو گئے۔ اس پر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ذرا دعا کریں، ذکر سے بہت غافل ہوں، نمازوں میں بہت سستی ہے، تلاوت میں کی بہت کمی ہے۔ یہ تمام چیزوں کا ذرا برابر بھی ہمیں خیال نہیں گزرتا۔ صحابہ کے یہاں جب بھی خیریت پوچھی جاتی تھی، صحابہ ہمیشہ آخرت کی خیریت سناتے تھے۔ حضور نے پوچھا کیف اصبحتم، کیسے صبح کیا تم لوگوں نے؟ صحابہ سب سے پہلا جواب کیا دیتے تھے؟ اصبحنا مؤمنین باللہ یا رسول اللہ، حضور ہم نے تو ایمان کے ساتھ صبح کیا ہے، ہماری ایمان کی حالت الحمدللہ قابل فخر ہے، قابل شکر ہے، قابل قدر ہے۔ ہمارے ایمان کے اندر الحمدللہ ترقی محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے ایمان الحمدللہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا، اللہ کی طرف سے آنے والے حالات پر صبر کرنے والا، اور اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلے ہوئے ہیں اس پر راضی رہنے والا ہو گیا۔ صحابہ سے جب خیریت پوچھی جاتی تھی، صحابہ آخرت کی خیریت بتاتے تھے، صحابہ دین کی خیریت بتاتے تھے، صحابہ ایمان کی خیریت بتاتے تھے، صحابہ یقین کی خیریت بتاتے تھے۔ دور دور تک ہماری زندگی میں کبھی اس کی خیریت ہم کبھی سوچتے نہیں، کیسی ہے، کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، گولیاں چل رہی ہیں، دعا کیجیے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ تمہارے دماغ میں صرف کیا ہے؟ گولیاں، طبیعت۔ ہمارے دماغ میں کاروبار۔ یہ سوچے یہ دونوں خیر رہ گئے بس پوری زندگی خیر، یہ دونوں میں خیر نہیں تو زندگی میں خیر نہیں۔ تو ہمارا خیر یہ دو چیزوں ہی کے پاس ہے، طبیعت مال، طبیعت مال، یہ دونوں کی خیریت ہی ہم دماغوں میں بسائے رکھتے ہیں۔ حقیقت میں کیا ہے؟ خیریت اصل میں یہ جس وقت آخرت کی خیریت ہو جائے، من جعل ہمہ ہم الآخرہ، جو بندہ اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا کر آخرت کو اپنا غم بنا لیا، اللہ دنیا کے تمام غموں سے اسے نجات دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی تمام غموں سے نجات دے دیتے ہیں۔ اب ہمارے گھروں میں غموں کا پہاڑ، ہر ایک کا غم الگ الگ، ہر ایک کا ہم الگ الگ۔ کسی سے بھی پوچھو وہ ایک لمبی کہانی ایسی سنائیں گے کہ وقت کم پڑ جائے گا۔ بے خیریت سے ہیں پوچھو، ہر ایک کے اپنے اپنے اعتبار سے حالات، کبھی بچوں کی طرف سے حالات، کبھی شوہر کی طرف سے حالات، کبھی ساس کی طرف سے حالات، کبھی سسرال کی طرف سے حالات، کبھی اپنوں کی طرف سے حالات، کبھی پڑوسیوں کی طرف سے حالات۔ خصوصاً عورتوں کو گاؤں گلی کی پوری فکر لے کر بیٹھے رہتے، کہیں کچھ خالہ جان دبلے ہو گئے، کیا کروں، گاؤں کی فکر۔ تم نے گاؤں کا کونسلر بنائے کیا؟ گاؤں کی فکر کرنے نہیں، آپ کو ایم ایل سی بنائے، ایم ایل اے بنائے۔ خود اپنی ذات کی فکر کرو، گاؤں کی فکر سب بعد میں کرو۔ اپنی ذات کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنے شوہر کی فکر کرو، اپنے پریوار کی فکر کرو۔ گاؤں گلی کی فکر آپ کی فکر نہیں ہے، آپ کی فکر اپنی فکر۔ آپ پہلے اگر سدھر جائیں گے، آپ سے متعلق پورے سدھر جائیں گے۔ گھر کی در و دیوار آپ کے سدھرنے پر موقوف ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچنا، ارے بھئی میرا دل کیسا ہے، میرا دماغ کیسا ہے، میرا سوچ کیسا ہے، میرے جذبات کیسے ہیں۔ میرے محترم خواتین، اگر بیٹھ کر سوچیں گے، ہمارا دل بتائے گا کہ ہمارا دل بڑا گندا ہے۔ اتنے بدگمانیاں ہم نے اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں، ہمارا دل
اتنا کچرا ہو گیا، اتنا کچرا ہو گیا، اتنا گندا ہو گیا، یہاں سے اگر کوئی گندگی لے کر جائے کیوں بھئی کوئی اس کے پیچھے چلے گا؟ بنگلور میں وہ کچرے کی لاری چلتی ہے سڑکوں پر، اور کچرے کی لاری جب چلتی ہے اتنی بدبو، اتنی بدبو، اتنی بدبو، ناک کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ تو لوگ چاہتے ہیں جلد از جلد ہم اوورٹیک کریں، کچرے کی لاری سے اوورٹیک کریں تاکہ یہ بدبو سے پناہ مانگے۔ بھئی یہ جو بچوں کو پہلے خاموش کرو، سال میں ایک بار بیان ہوتا ہے، اس میں بھی یہ پی 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 پی۔ بچوں کا بیان آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر سن لو، بچوں کی خیر خیریت گھروں میں جا کر سنو۔ سب ماؤں کو ممتا بیان میں آپ کو جاگتا سو، کیا ہونا تجھے، کیا ہونا تجھے، کیا ہونا تجھے، تھوڑی دیر خاموش بیٹھ بس سے، بعد میں کیا ہونا تجھے 1 گھنٹے کے بعد پوچھ لیو۔ اب یہاں بیٹھ تو پوچھتے رہتی کیا ہونا تجھے، کیا ہونا تجھے، رونقوں میں یہ دلاتی ہوں وہ دلاتی ہوں، سب بولو لیکن 1 گھنٹے کے بعد بولو۔ خاموش بیٹھو، خاموش بیٹھو، خاموش سنو۔ تو پہلی خیریت ہم اپنی ذات کی، جیسے میں نے کہا کچرے کی لاری جاتی ہے تو سب پوری فضا کو بدبودار کر کے جاتی ہے۔ اسی طرح جو گھر میں خواتین کے دلوں میں کچرا ہوتا ہے، کباڑ، گندگی، ناپاک، تو وہ گھر پورا گندا ہو جاتا ہے، گھر پورا گندا۔ گھر کے مرد حضرات کا دل گندا، ان کی بیٹیوں کا دل گندا، ان کے دامادوں کے بارے میں دل گندا، ان کے بہوؤں کے بارے میں دل گندا، سب کے بارے میں دل گندا، اڑوس پڑوسوں کے بارے میں دل گندا۔ سب کی گندگی لے کر اگر ہم دل میں بسائیں گے، ایمان کہاں بسے گا؟ رحمتیں کہاں بسیں گی؟ برکتیں کہاں بسیں گی؟ اب یہ تمام خیر ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں، دروازہ کھٹکھٹائے، مہمان آ کر دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ کھولتے ہی گندی بدبو، گندا، اسے کیا فرش بچھایا ہوا ہے، در و دیوار گندے ہیں۔ کیوں بھئی گندے، اگر بیت الخلا بھی ہو، ہم تو گندے بیت الخلا میں اندر نہیں جاتے، کیا کرتے؟ باہر آ جاتے، ارے جا کر پہلے بیت الخلا صاف کرو، بولتے کہ نہیں بولتے؟ حالانکہ وہ خبث والخبائث کی جگہ ہے۔ ذرا سوچو، خبث والخبائث کی جگہ جہاں جاتے ہوئے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ایسی گندی جگہوں میں ہم جانے کو تیار نہیں، حالانکہ جا رہے ہیں کہیں کو پیشاب کرنے، جا رہے ہیں کہیں کو بیت الخلا کے لیے، حالانکہ وہ بھی گندی چیز ہے۔ گندی چیز پاس کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں وہ گندی چیز پاس کرنے کی جگہ بھی صاف رہے، گندی جگہوں پر ہم نہیں چاہتے، حالانکہ وہ جگہ ہی گندی ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، لوگ کہتے ہیں برکت نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، زندگی میں پریشانی ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے تمام خیر ہماری طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں اس کی زبان گندی۔ اذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ عز وجل، بعض لوگوں کو گالی دینے میں بڑا مزہ ملتا ہے، عورتیں بھی بڑی بڑی گالیاں دے دیتی ہیں، نوجوان بچے گالی دیتے ہیں، بچے گالی دیتے ہیں۔ پڑوس عورت کو اگر بچہ آپ کا گالی دے دیا، امی خوش، کیا میرا بہادر بچہ ٹیپو سلطان کے سکا گالی دے کو آیا نا، کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ گالی دے کو بہادر ہوئے کیا؟ آج کل گالی دینے کو لوگ بہادری سمجھتے ہیں، بہادری، بہادری نہیں، زندگی کو آپ نے ذلیل کر لیا۔ بچے گالی دے رہے ہیں، فوراً ٹوکو، ان کی زبان پر گندی چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ اگر کوئی بھی اپنی زبان گندی رکھتا ہے، حدیث پاک میں ہے سقطت من عین اللہ عز وجل، جس کی زبان گندی ہو اللہ کی نظروں میں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، اور جو ذلیل ہو گئے اللہ ان کو دیکھے گا۔
لوگوں کو شکایت ہے بے اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں. گندی زبان سے اللہ سنتا نہیں، گندی زبان سے نکلنے والی باتوں کو اللہ سنتا نہیں. آپ ایک کو گالی دے دیے، گالی دینے کے بعد آ کر آپ اس سے بات کر رہے ہیں، وہ سنے گا؟ تو جاؤ جی بات کرو. لوگوں کو کیوں اتنی گندی گالی دینے کے بعد مجھ سے بات مت کیجیے؟ بھگاتے کہ نہیں بھگاتے؟ اسی طرح سب سے پہلے ہم توبہ کریں، معافی مانگیں. کس چیز سے معافی؟ اپنی زبان کے اندر 3 چیزیں لانے سے معافی. جھوٹ چھوڑو، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، یہ خاتون ہاتھ مٹھی بند کر کے بچے کو بلا رہی تھی، آؤ آؤ آؤ. حضور نے پوچھا ما فی یدکی، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے ہاتھ کھولا، کھجور تھا. آپ نے فرمایا اچھا ہوا کھجور ہے، اگر کھجور نہ ہوتا تم چپکے سے ایسے مٹھی بند کر کے بلا رہی ہو آؤ آؤ تو تم جھوٹی ہو جاتی. اب کتنا جھوٹ بولتے ہیں. الکذب یہلک. جمعے کے خطبے میں خطیب ممبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا، جھوٹی باتیں تمہیں تباہ کر دیں گی. اس وقت ہمارے پورے گاؤں میں تباہی کیوں ہے؟ برکت کیوں نہیں؟ سکون کیوں نہیں؟ چین کیوں نہیں؟ سب سے پہلی چیز ہمارے اندر جھوٹ ختم کرو. نمبر 2 غیبت، سب کی برائی بیان کرنا، انہوں ایسے انہوں ویسے، انہوں ایسے انہوں ویسے. یہ غیبت کی عادت پڑ گئی. غیبت عورتیں بیٹھتی محفلیں لگا کر. عربی گاؤں وغیرہ میں ہم نے دیکھا کہ باہر مغرب کی نماز ہوتے ہی سب مرد حضرات آنے تک باہر گول بیٹھ جاتی ہیں، ہنسینا بچھا لے کو، نہیں تو چبوتر میں بیٹھ جاتی ہیں، یا یہاں کی عورت وہاں آ جاتی ہے، وہاں کی عورت وہاں چلی جاتی ہے. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، سنگم، ملنا ملانا، جڑنا جوڑنا. اور وہاں جا کر غیبت. انہیں ویسی چیز، انہیں بہت بڑے فرشتے، بہت بڑے فرشتے، انہوں پڑھ کو دم کرے تو بچے کو فوراً شفا ہو جانا. کہاں ہے ویسی مائیں؟ پہلی مائیں ایسی ہوا کرتی تھیں. حضرت امام بخاری کی ماں نابینا پیدا ہوئے امام بخاری، ان کی ماں اللہ سے رو کر بینا بنا دیا. 6 سال روئی اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے. اللہ نے ان کی آنکھیں واپس لوٹا دی، روشنی آ گئی. ہماری ماں روتی ہے، گھر کو چاول نہیں آتا. کس کے سامنے روتی ہے؟ چاول کی دکان والے کے سامنے. کس کے سامنے روتی ہے؟ سنگے والے کے سامنے. کس کے سامنے روتی ہے؟ دنگے والے کے سامنے. کس کے سامنے روتی ہے؟ خرچدار کے سامنے. جا کر وہاں روتی ہے، اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر روئی. حضور نے فرمایا نماز پڑھو. نماز پڑھے. کہا کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اور پڑھو. نماز پڑھے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اور پڑھو. نماز پڑھے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اور پڑھو. نماز پڑھے. کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اور پڑھو. نماز پڑھتے پڑھتے آخر میں چکی پیسنا شروع ہو گئی، آٹا نکلنا شروع ہوا، برتن بھرنا شروع ہو گئے. اتنا برتن بھرا، اتنا برتن بھرا، اتنا برتن بھرا کہ آخر میں انہوں نے چکی کو روکنا پڑا. حضور کے سامنے آئے اور کہنے لگے حضور ہم نے چکی روک دی. کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے تم چکی چھوڑ دیتے، قیامت تک اللہ چکی چلاتے رہتا، پورے عالم کے لوگ فائدہ اٹھاتے. زمزم سے اللہ فائدہ اٹھا رہا کہ نہیں اٹھا رہے؟ ہم سب زمزم کے سلسلے میں کبھی دیکھو کیسی چیزیں اس وقت واضح ہو رہی ہیں. ایسے فوارے کی طرح اندر اللہ نے پانی کا بہاؤ، کتنے برس سے پورا عالم فائدہ اٹھا رہا ہے. کس کی دعا کی برکت؟ حضرت حاجرہ کی. ایک خاتون کی دعا، یہ خاتون کی طرف، یہ خاتون کا رونا، یہ خاتون کا بلبلانا. آج جتنے لوگوں کے سامنے ہم رو رہے ہیں، ان سب کے سامنے رونا چھوڑو، اللہ کے سامنے رونا شروع کرو. مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ کی، اور ہم
गांव गली वालों के सामने सब कौन, भैया आया तो भी रोती, बहन आई तो भी रोती, भोनी आया तो भी रोती, अम्मी आए तो भी रोती, अब्बा आए तो भी रोती, खाली रोती सूरत, खाली रोती सूरत। कब देखे तभी कहीं कुछ, खाला जान तुम्हारी सूरत ऐसी है, नहीं बा मेरी सूरत तो वैसी। क्या सूरत है? रोती सूरत। रो मत, किसके सामने रोना? हुजूर अलैहिस्सलाम के पास हज़रत फातिमा गई, पहली बार आपने देखा मेरी बेटी आई हुई है। तमाम माओं भी, माएँ गौर से सुनो, हम लोग फौरन जाते ही अपने बेटी को सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? गुनाह सिखाते हैं, गुनाह। हमारी माओं में 90% माएँ गुनाह सिखाती हैं। बेटे को बोलते हैं झूठ बोल, तेरा शौहर आया तो ये बोल, तेरा शौहर आया तो वो बोल, तेरा शौहर आया तो ऐसा कर, तेरा शौहर आया तो वैसा कर। पूरे क्रिमिनल, इन्हें भी क्रिमिनल, इसी बेटी को भी क्रिमिनल बना देती है। इन्हें भी क्रिमिनल, बेटी को भी क्रिमिनल बना देती है। कभी ये नहीं कहती बेटी 2 रकात पढ़कर अल्लाह से मांग। अरे भाई 2 रकात पढ़कर अल्लाह से मांग कहने वाली माएँ कितनी हैं? तहज्जुद का एहतमाम कर कहने वाली माएँ कितनी हैं? अल्लाह से लो लगाकर रोया कर कहने वाली माएँ कितनी हैं? अल्लाह के सामने अपना दुख दर्द सुनाया कर कहने वाली माएँ कितनी हैं? ना क्या कहती, तू भी जरा काम को जा, हाँ तू जरा काम को जा। अब बेचारी ये खातून के बारे में किसी ने कहा, हजरत ये बेचारी 12 घरों में काम करती है। अब अंदाजा लगाओ बेचारी को कितनी तकलीफ होती होगी भाई। और शौहर क्या? पीवट। शौहर क्या? शीशी मास्टर बोलते हमारे यहां। कब देखे तभी शीशी, जोरू कमाना इन्हें पीना, उन्हें कमाना इन्हें पीना। अरे भाई ये कोई जिंदगी है? अब क्या करते हैं, घर का खर्चा चलाने के लिए सूद में पैसा लेते हैं, संदा में पैसा लेते हैं, और वो पैसा अदा कर नहीं सकते। नतीजतन बदकारी आम हो गई, बेहयाई आम हो गई, बेशर्मी आम हो गई, बेबरकती आम हो गई। यहां तक के नतीजतन जब देखते हैं शौहर भी ढंग का नहीं है, अपने परिवार वाले साथ नहीं देते, संगा वाले परेशान करते हैं, नतीजा ये होता है आखिर में वो बेचारी खुदकुशी कर लेती है। हमारे बेंगलुरु में हेगड़े नगर में कई लोग इस संगे की शिकार में मर गए। अल्लाह करना ऐसा हुआ अब कम हो गया, काफी कम हो गया, बल्कि संगे का दखल ही खत्म कर दिए। भाई इन लोगों को देखना भी हराम, इन लोगों के पास बैठना भी हराम, इन लोगों से बोलना भी हराम। भूखे रह जाओ। क्या रह जाओ? अरे भाई सुन रहे सो रहे, तुम्हें लोग अभी कन्नड़ा समझते से क्या, उर्दू नहीं समझते? अरे उर्दू समझते कि नहीं समझते? क्या भी चल रहा नहीं ना, समझने को तो कहती हलना ना भी, हरकत तो होना ना समझने की। क्या कह रहा था? भूखे रह जाओ, भूखे रह जाओ। भाई तुम्हारे यहां वो रोटी मिलती है क्या, वो जवार की रोटी बनाकर रख लो, अपनी जिंदगी गुजार लो, दाल पानी में जिंदगी गुजार लो, खर्च मत लो, सादी सीधी जिंदगी गुजारो। बंबई में 3.5 लाख घर फुटपाथ पे जीते हैं। किस पे? फुटपाथ। कितने लाख? 3.5 लाख घर, फैमिलीज फुटपाथ पर। ये तो मैं एक मुख्तसर अदद बोल रहा हूं, उससे ज्यादा होगा। मद्रास चले जाओ, बेंगलोर आ जाओ, कितने लोग फुटपाथ पे रहते हैं। अल्लाह ताला आपको घर दिया कि नहीं दिया? इसीलिए हुजूर ने फरमाया हमेशा तुमसे कम वालों को देखा करो, ज्यादा वालों को मत देखो। तुम्हारे घर में फ्रिज नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे घर में
सिलेंडर नहीं, कोई बात नहीं। मैं कल देखा, चूल्हे में जला रहे थे छोटी छोटी लकड़ियां डालकर हमारे घर के पास। मैंने पूछा, भाई इसमें खाना कितनी देर में बनता होगा? वो कहने लगे 1.5 घंटे में। कितने सालों से ऐसा कर रहे हो? कहने लगे हमारी पूरी जिंदगी इसी में गुजरी है। 1.5 घंटे में खाना बन रहा है, छोटी छोटी लकड़ियां डाल कर। अब वो पानी गर्म हो रहा है आधे घंटे में, खाना बन रहा है 1.5 घंटे में। अल्लाह कितनी सहूलत दी है हमें। नाशुक्री बड़ी गंदी आदत है, बड़ी गंदी आदत है। हमारे खवातीन इस बात को समझें। हजरत फातिमा जब खड़ी हुई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में लोग बैठे हुए थे, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा देखकर वापस चली गई। हुजूर मजलिस खत्म होते ही घर पहुंचे। बेटी फातिमा क्या बात है? तो हजरत फातिमा ने अपना हाथ बताया। क्या बताया रबी? क्या बताया? हाथ में देखो, फातिमा बड़ी लाडली बेटी, हुजूर अक़दस और कौन? जन्नतों की मलिका, जन्नतों की सय्यदा, जन्नत के तमाम खवातीन की अल्लाह ने उनको लीडर बनाया, सय्यद निसाई अहलिल जन्ना। उन्होंने अपना बड़ी नूरानी और बिल्कुल बेआईनी ही हुजूर की तरह, उनका चेहरा किसकी तरह? बहुत चाहते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर में जाते सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मिलकर जाते, जब सफर से आते सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते। और हजरत फातिमा का बहुत ज्यादा अटैचमेंट अब्बू से, रोजाना हर हाल में फातिमा को किसी ना किसी बहाने देखना जरूरी, या हुजूर जाते या वो खुद हुजूर के पास आ जाते। इतनी मोहब्बत। उन्होंने हाथ दिखाया, पानी सींचते हैं, सींचते वक्त पानी हाथ में गट्टे पड़ गए, यहां पर गले में निशानात पड़ गए, ऐसा खींचते नहीं खींचते, निशानात पड़ गए। बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हज़रत फातिमा गई। उनके शौहर के कहने पर जाकर अब्बू से कोई गुलाम लेकर आओ ताकि वो हमारे घर का कुछ काम करे। हज़रत फातिमा के जाने पर हुजूर खुद तशरीफ लाए, कहने लगे इतना करीब हुजूर बैठे, इस तरफ हज़रत फातिमा, इस तरफ हज़रत अली को बिठाकर कहते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरों की ठंडक हमने महसूस किया। इससे क्या पता चला ज़माना भी जरा ठंड का ज़माना था। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तसल्ली दी, फौरन ये नहीं जैसे हमारे माँ बाप जाते ही मैं फ्रिज भेज डाल दूँ, मैं वॉशिंग मशीन भेज डाल दूँ, अलग चीज़ है। बेटी तकलीफ में है, पहले उसे आमल में लगाओ, सहूलतें बाद में मुहैया करो। पहले बेटी को नमाज पढ़ने को कहो, सब्र करने को कहो, शौहर के साथ खुश रहने को कहो। जैसा भी है आपका शौहर है, शौहर हो सकता आप शहजादी की तरह अपने घरों में पलकर आई हो, लेकिन यहां आने के बाद कुछ हालात पेश आएंगे और उन हालात को सहना सीखो, उन हालात को बर्दाश्त करना सीखो। ये सिखाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा को। फिर कहा बेटी सोते वक्त 33 मरतबा, 30 पर 3 मरतबा, 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 34 टाइम्स अल्लाह अकबर पढ़कर सो जाया करो, जिसको हम तस्बीहाते फातिमी कहते कि नहीं कहते? अरबी मशहूर तस्बीहात है। ये जिक्र सिखाई, और वो अगर हमारे खवातीन और हमारे मर्द हजरात रात को अगर पढ़कर दम कर ले, कोई भी थकान, आजकल सोने के लिए लोग गोलियां खाते हैं, कोई गोली की जरूरत नहीं। आप ये तस्बीहात का एहतमाम करो, पूरे बदन पर दम कर लो, फिर सोकर देखो अल्लाह कैसी सुकून की नींद देते हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं हमारे बहनों से कि आप हजरात आमाल की तरफ मुतवज्जे हो, माल की तरफ नहीं। इसीलिए कहा गया पर्दे की चीजें क्या हैं? पर्दा
صرف برقع پہننے کا نام نہیں ہے. پردہ صرف برقع پہننے کا نام نہیں. پردہ کسے کہتے ہیں؟ پردہ کہتے ہیں بال کو بھی پردے میں رکھو. کھال، چمڑا، یہ چمڑے کو بھی پردے میں رکھو. کون سی کلر کی عورت ہے معلوم نہیں ہونا. ہاتھ باہر رہے تو کون سے کلر کے معلوم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ گورے ہیں یا کالے ہیں معلوم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پاؤں باہر رہے تو گورے ہیں یا کالے ہیں معلوم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آنکھیں دکھی نظر آئیں تو گورے ہیں یا کالے ہیں معلوم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آنکھوں پر بھی جال ہونی چاہیے. اسی طرح بال بھی پردے برقعے کے اندر ہونا چاہیے. کھال، پورا کلر، گورے ہیں کالے ہیں سب پردے کے اندر ہونا چاہیے. شال، کیا ڈریس پہن کو ہی وہ بھی پردے کے اندر ہونی چاہیے. مال، کیا مال پہن کو ہی، زیورات، بنگڑیاں، پائل، چین، کان کو، ناک کو، وہ سب پردے کے اندر ہونا چاہیے. چال، جس وقت رستے میں چلتے ہیں درمیان میں نہیں چلنا، سائیڈ سے چلنا، چال کا پردہ. حال، یہاں تک کہ فرمایا اپنا حال سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنانا. اپنا حال سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنانا. اسی طرح قال، اپنی آواز کم رکھنا، مختصر رکھنا. اپنی آواز بلند نہیں کرنا، سب کے سامنے چیخنا نہیں. لوگ بولتے نہیں فلاں عورت کی آواز بہت بڑی ہے، فلاں عورت کیا نہیں. آواز آپ کی کیسی ہے؟ آپ اپنی آواز کو پردے میں رکھیں. چیخو مت، چلاؤ مت. رستے میں چلتے وقت درمیان میں مت چلا کرو. یہاں تک کہ فرمایا وہ شو، ایسے جوتے پہن کر مت چلو جو جوتے میں آواز آتی ہے. جو جوتے میں کیا آتی ہے؟ آواز، ٹک 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 آواز آنے والی جوتے پہن کر نہیں چلنا. اسی طریقے سے بجنے والے پائل، ایسے پائل جو آواز کرے، چن 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 نہیں. آواز کرنے والے جوتے بھی نہیں، آواز کرنے والے پائل بھی نہیں. آواز کرنے والے پائل بچوں کو بھی پہنانا منع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مع کل جرس شیطان، ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. یہاں حضرت عائشہ کے زمانے میں کوئی خاتون بچی کو لے کر اندر آئی تو اس کے پاس بجتے ہوئے پائل تھے. تو فوراً باہر بھیجا، جاؤ یہ پائل کو توڑ کر آؤ، یہ پائل نکال کر آؤ. جو گھنگرو ہیں وہ گھنگری کی آواز بند کرو. بند کرنے کے بعد اندر لائی تو فرمایا کہ آپ نے کہا ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. فوراً بند کر دیا گیا. اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ خواتین اپنے بچوں کی تربیت کریں. بچوں کی تربیت کرنے کے لیے خود کو تربیت کرنا ضروری ہے. ٹیچر اگر بگڑا ہوا ہو، بچے بگڑیں گے یا بنیں گے؟ ٹیچر بگڑا ہوا ہے، ٹیچر گندی عادتوں والا ہے، گندی زبان والا ہے، گندی نظر والا ہے، گندی سوچ والا ہے، گندی حرکتیں والا ہے، تو بچے بگڑیں گے یا سدھریں گے؟ بگڑیں گے. اسی طرح آپ ماں ٹیچر ہوتی ہے تمام بچوں کے لیے. اسی لیے فادر ٹنگ آج تک کسی نے بھی نہیں کہا تمہارا فادر ٹنگ کیا ہے. پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں؟ مدر ٹنگ کیا ہے، یعنی آپ کی مادری زبان کیا ہے. پدری زبان کی کوئی نہیں پوچھتا. تمہارے والد کون سی زبان بولنے والے ہیں وہ نہیں پوچھتا. کیا پوچھتے ہیں؟ مادری زبان کیا ہے. کیا مطلب؟ ماں اگر کنڑ بولتی ہے بچے بھی کیا بولیں گے؟ ماں عربی بولتی ہے بچے کیا بولیں گے؟ ماں فارسی بولتی ہے بچے کیا بولیں گے؟ ماں اردو بولتی ہے بچے کیا بولیں گے؟ اردو بولیں گے. اسی طرح ماں گالی دیتی ہے بچے، ابھی ماں گالی دی تو بچے کیا کہیں گے؟ ماں اگر قرآن پڑھتی ہے پیٹ کے اندر کا بچہ بھی قرآن یاد کر لیتا ہے. شیخ نے واقعہ نقل فرمایا کہ کئی پاروں کا حافظ، 16 پاروں کا حافظ ہو گیا بچہ پیدا ہوتے ہی. قرآن پڑھایا حضرت نے 4 سال کی عمر میں. اب بچہ قرآن پڑھتا جا رہا.
16 पारे कैसे? बच्चा जिस वक्त पेट में था उनकी माँ 16 पारों की हाफिजा थी, वो पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही, बच्चे को भी अल्लाह ने याद दिला दिया। अब हमारी माएँ अगर नेक बन जाएं तो शौहर की कमाई में वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अगर माँ नमाजी बन जाए, माँ दुआ वाली बन जाए, माँ जिक्र वाली बन जाए, माँ तिलावत वाली बन जाए, उस माँ की तिलावत की, दुआ की, नमाज की बरकत से बाप की कमाई को अल्लाह आसान कर देता है। बाप की कमाई में बरकत माँ की, अपनी बीवी की दुआ से, शौहर की कमाई में बरकत बीवी की दुआ से, शौहर की कमाई की हिफाजत बीवी की दुआ से, शौहर की कमाई में तरक्की बीवी की दुआ से, शौहर की कमाई में हर एतबार से आसानी बीवी की दुआ से। बीवी उधर दुआ करेगी, यहां शौहर की कमाई को अल्लाह आसान करेगा। बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है, अरे बिजनेस नहीं है कि शिकायत मत करो, बस बीवी से कहो जब शौहर चले जाएं तो नमाजों का एहतमाम करें, इशराक पढ़े, यासीन पढ़े, वाक़या पढ़े, तबारक पढ़े, शौहर के हक में खूब दुआएं करें। अल्लाह उधर ये जिक्र में बैठेगी, इधर अल्लाह कमाई आसान करेगा, वरना परेशान होगा। क्यों भाई? जैसे हम गश्त में जाते हैं, दुआ जिक्र में बढ़ाकर जाते कि नहीं जाते? क्यों? ताकि गश्त में अल्लाह की मदद शामिल हाल हो। अरबी समझ रहे नहीं समझे? इसी तरह जब हम बाहर जा रहे हैं गश्त में कमाने के लिए, तो हमारी बीवी दुआ में जिक्र में होनी चाहिए। 24 आवर्स करने की जरूरत नहीं भाई, नमाज के औकात में नमाज पढ़ें, इशराक के वक्त में इशराक पढ़ें, गुनाह ना करें। हमें यहां बाहर निकले कमाने के लिए, यहां देख ले बेटे रहते, क्या मतलब? बोलो भाई, अगर यहां औरतें गाना सुन लेकर बैठी हुई हैं, फिल्म देख लेकर बैठी हुई हैं, तो शौहर की कमाई अल्लाह आसान करेगा? तो यहां जिक्र में रहें, दुआ में रहें। ऐसा नहीं कि हम यहां पर अपने आजादी मनाएं, बाहर घूमने निकल जाएं, नहीं। हमारी औरतें घर में, मैं ये नहीं कहता भाई आप राबिया बसरिया बन जाओ, मैं ये कहना चाहता हूं मुसलमान बनो। अभी मिलाद का मौसम आने वाला है, पहले समझो दीन क्या बेदीन क्या। जब नमाज का वक्त है, बच्चों को सजाकर, मनाकर, कपड़ा पहनाकर भेजो। मिलाद में नाचने मत भेजो। औरतें सब बच्चों को सजाकर, कोई टीपू सुल्तान बनाकर, कोई पुलिस बनाकर, कोई जोकर बनाकर, कोई मंकी बनाकर, कोई डांकी बनाकर, सब बना बना को भेजे। बच्चा क्या करता है? बाहर जाकर अब भी ये नाचना सीख लिया बच्चा, तो ये बड़ा होकर भी नाचता रहेगा। बच्चों से पूछो, मैं 10 साल से नाच रहा हूं, 20 साल से नाच रहा हूं। बच्चों की तमाम चीजों से बचाओ। मस्जिद भेजो, जुमे को भेजो, मस्जिद को भेजो। कब? अपने बाप के साथ उन बच्चों को भेजो जो बच्चे मस्जिद की इज्जत करना जानते हैं, मस्जिद का एहतराम करना जानते हैं, मस्जिद में खामोश बैठते हैं। हंगामा करने वाले बच्चों को ना मस्जिद को लेकर आओ, ना बयान को लेकर आओ। बयान को भी लाना नहीं। घर में नानी रहेंगी, नानी के पास 1 घंटा छोड़कर आओ। नानी भी अगर बयान को आ रही है तो उन बच्चों को यहां लाने के बाद ये खिलौना देकर बिठा दो। खिलौना फोन नहीं है। आजकल फोन खिलौने के तौर पर देकर बच्चे पूरे तबाह हो गए। जमातों में भी फोन लेकर चलते हैं। जमातों में फोन लेकर चलना ऐसा है जैसे हॉस्पिटल में जहर के साथ आना। क्यों भी आए हैं? कैंसर के इलाज के लिए। क्यों भी आए हैं? बुखार के इलाज के लिए। क्यों भी आए हैं? ये इलाज वो इलाज, सबके लिए माशाल्लाह आए, और यहां आकर यहां पर ड्रिप चल लेकर हैं, यहां पर बीड़िया मार ले कोई। कांतिब देखेगा पेशेंट को बीड़ी मारता हुआ आईसीयू में, देखे क्या? गुटखा खाता हुआ आईसीयू में देखे? वो गुटखा खाकोश तू 15 के सगा हो गया। गुटखा खा 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 को पूरे गाना जाप अंदर घुस गए, दांत बिगड़ गए, ये बिगड़ गया, वो बिगड़, सब बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? मुंह खोलो तो मछली मुंह खोल सका, मुंह आ नहीं खुल रहा है। और ये गलीज आदत औरतों को भी,
ارے کہاں سے سیکھے یہ عادت؟ کیا فائدہ بولو؟ گٹکے کے پیسے اگر تم جمع کرو 10 سال میں حج کو جا سکتے ہو. ایک صاحب کو میں پوچھا کتنا میں گٹکا کھاتی ہیں؟ کتنا گٹکا کھاتی ہیں؟ 2. میں نے 2 خالی 2 پیکٹ. کہا نہیں 2 شیٹ. 2 ڈزن ہوتا نا وہ 2 شیٹ. وہ کہنے لگے 2 شیٹ یعنی 24 پیکٹ. اندازہ لگاؤ ایک پیکٹ کتنا کا ملتا ہے؟ 5 روپے. تو 24 پیکٹ کتنے کا ہو گیا بھائی؟ اندازہ لگاؤ. بھائی بچوں کو ہم پڑھانے کے لیے فیس بننے کو پیسہ نہیں. بچوں کو کتنے بچے ڈسکنیکٹ ہو گئے؟ اچھے بچے فرسٹ رینک لانے والے بچے 50 میں ڈسکنیکٹ، 60 میں ڈسکنیکٹ، 10th میں چلے گئے. آگے کی پڑھائی ہمارے گاؤں میں پڑھا لکھا بچہ کتنا ہے بتاؤ؟ تمہیں کیا جی کر رہی؟ میں پلمبر ہوں. تمہیں کیا جی کہ میں ٹمبر ہوں. تمہیں کیا جی کر میں یہ ہوں. تمہیں کیا جی کر میں وہ ہوں. پڑھا لکھا کوئی بھی نہیں، پورے جاہل آنچے. یہ جنا تو بھی میں ٹیچر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں. کہاں ہے؟ کیوں گاؤں والے نہیں بن سکتے؟ جتنے بنے سب گاؤں والے ہی بنے. جا کر دیکھو بڑے بڑے عہدے میں کون ہے. ایک بار میں بیلگام گیا تھا، گورنمنٹ اسکول میں میری بات تھی. گورنمنٹ اسکول میں اتنی بڑی چارٹ تصویروں کی لگی ہوئی تھی. کہنے لگے ہمارے اسکول میں پڑھے ہوئے، گورنمنٹ اسکول میں پڑھے ہوئے بچے ہندوستان کے بڑے بڑے عہدے پر ہیں. بتایا انہوں نے یہ نام یہ نام یہ نام یہ نام. اس میں 5 بچے مسلمانوں کے تھے. اب آئی پی ایس آفیسر ایک مسلمان بچہ بنا، غریب گھرانے کا، غریب گھرانے کا بچہ. کل بنا وہ انتہائی غریب گھرانے کا بچہ. اور ہمارے یہاں بچوں کو پڑھانے کا مزاج ہی ختم ہو گیا. خصوصاً مائیں اسکول کو 5ویں کلاس میں چھوڑ ڈالتی، 10ویں کلاس میں ختم. اسکول کے جانے کا مزاج بناؤ، مدرسے کو بھیجنے کا مزاج بناؤ. میں تو یہ کہتا ہوں محترم بھائیو، عزیز خواتین، ہم اپنے بچوں کو ایسے بہترین تربیت کریں، کل کا دن ہمارے بچوں کے ذریعے سے ہمارے گاؤں کا نام روشن ہو. یہ کون ہے؟ یہ فلاں گاؤں والے. یہ کون؟ فلاں کے ابا. یہ کون؟ فلاں کے چچا. یہ کون؟ فلاں کے دادا. یہ کون؟ فلاں کی نانی. یہ کون؟ فلاں کے خالہ. ہم کہتے ہیں فخر، وہ بچہ ہے نا، وہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا پوترا ہے، یہ میرا نواسا ہے. بچیاں بھی، اور بچوں کو بھی پڑھاؤ. بچیوں کو کم از کم اتنا علم دو جتنا علم دینا. 10 تک پڑھ لیے بس کافی ہے. 10 کے بعد چھنکھالے پھرتے رہتی، ان کے گاڑی میں ان کے گاڑی میں، پورے چھنکھاواں بن گئے ہیں. ایک بار میں اسے گیا رائچور، ایک پہاڑ دکھائے. یہ پہاڑ میں اگر آپ چنکھاواں کو دیکھنا کو تو دیکھ سکتی ہیں. جا کو دیکھو تو جوڑے 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 بیٹھے ہوئے ہیں. کون؟ بھئی آپ نے بچی کو کالج تو بھیجا، نگرانی نہیں کیا. کس کے ساتھ جا رہی، کس کے ساتھ آ رہی، کس کے ساتھ جا رہی، کس کے ساتھ، نگرانی نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ بچی بھاگ گئی. نعوذ باللہ من ذالک. کتنی بچیاں ہماری بڑے برے طریقے سے مقتول ہوئی ہیں، بڑے برے طریقے سے مظلوم ہوئی ہیں، بڑے برے طریقے سے ان کو سزا دی گئی کم بختوں کی طرف سے. کوئی احساس نہیں، سب مطمئن ہیں. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں تمام نیت کرو کہ اگر ہم لوگ اپنے اولاد کو سدھارنا چاہتے ہیں، پہلے 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھنا شروع کرو. سادی سیدھی زندگی گزارو، حلال کمائی کماؤ، حلال کھانا کھاؤ. من اکل طیبا وعمل علی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ. جو پاک کھائے، سنتوں پر عمل کرے، لوگوں کو تکلیف نہ دے، وہ جنتی ہے. جنتی بننے کے لیے پاک کھانا کھاؤ،
سنتوں پر عمل کرو، لوگوں کو تکلیف مت دو۔ سب سے پہلی بات بھائی لوگوں میں اپنے بیوی بچوں کو ہم تکلیف نہ دیں، اور بیوی شوہر کو بچوں کو تکلیف نہ دیں، بچے ماں باپ کو تکلیف نہ دیں، ماں باپ بچوں کو تکلیف نہ دیں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچوں کو سمجھا کر پڑھاؤ، حافظ بناؤ، عالم بناؤ، بچوں کو حافظ بناؤ، عالمہ بناؤ، تب جا کر انشاءاللہ۔ ابھی عزائم، ابھی آپ لوگ اگر ناشتے بھیج دیے میلاد میں، تو انہیں ایک دن ایسا آئے گا بس ناچنا نہیں اس کا کام ہو جائے گا۔ کیوں؟ جیسے کہ ایک شخص کو سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا گیا، بھئی یہ اتنا بڑا چور ہے، اسے سولی پہ چڑھا دو۔ اسے پوچھا گیا تیری آخری خواہش کیا؟ اس نے کہا میری ماں سے کچھ بات کرنا چاہتا۔ یہ پیش آیا ہوا واقعہ۔ جب اس کو ماں سے بات کرنے کو کہا گیا، ماں آئی، اس نے کہا ماں اور ذرا قریب آؤ، اور قریب، اور قریب آؤ، اور قریب۔ ماں نے کان میں کہنا چاہتا ہوں، جب بالکل قریب آ گئی کان کتر دیا۔ ماں یہ چیخ رہی، یہ چلا رہی، یہ آواز، خون خون جا رہا ہے۔ پوچھا ارے نالائق بے وقوف، کل تو سولی پہ چڑھنے والا ہے، ماں کا کان کتر دیا، یہ کوئی طریقہ ہے تجھے ماں سے بات کرنے کا؟ کیا کیا تو نے؟ کہا آج میں اتنا بڑا چور جو بنا میری ماں کی وجہ سے۔ جب میں پنڈو چرا کر لایا کرتا تھا، پیاز چرا کر لایا کرتا تھا، نیمبو چرا کر لایا کرتا تھا، ادرک چرا کر لایا کرتا تھا، بھاجی چرا کر لایا، میری ماں تعریف کرتی تھی، ارے واہ 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 میرا شیر، واہ کیا شکاری کر کے آیا، ارے واہ میرا شیر کیا شکاری کر۔ چوری پر تعریف، چوری پر تعریف، تعریف کرتے کرتے بڑا چور بن گیا۔ آج جو سولی پر چڑھنے کا مجھے جو اس وقت سزا سنایا گیا ہے وہ کس کی بنیاد پر؟ میری ماں کی وجہ سے۔ اگر اسی وقت یہ تھپڑ مار کر خبیث جا کر واپس لوٹا کر رہو، زبان کنٹرول میں رکھو، نظر کنٹرول میں رکھو، عادتیں کنٹرول میں رکھو، چوری نہیں، جھوٹ نہیں، دغا نہیں، گناہ نہیں، غلط کام نہیں۔ اگر ماں اسی وقت ٹوکی ہوتی آج میں یہ حالت پہ نہ ہوتا۔ تو جو کچھ ہے وہ ماں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے میں ماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سادی سیدھی زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اپنے شوہر کی اطاعت کریں اور اپنے آپ کو پابند بنائیں اور اپنے آپ کو نیک بنائیں اور اپنے آپ کو غریب گھرانوں میں رہتے ہوئے نیک اولیاء اللہ بننے کا اللہ تعالیٰ خود حضور نے یہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھ، مسکین کی حالت میں اٹھا، مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ تو غربت ولایت کی پہلی سیڑھی ہے۔ غربت ولایت کی پہلی سیڑھی ہے۔ جہاں پر غربت ہوتی ہے وہاں پر تقویٰ ہوتا ہے، جہاں پر غربت ہوتی ہے وہاں پر توکل ہوتا ہے، جہاں پر غربت ہوتی ہے وہاں پر سادگی ہوتی ہے، جہاں پر غربت ہوتی ہے وہاں پر جفاکشی ہوتی ہے، جہاں پر غربت ہوتی ہے وہاں پر وفاداری ہوتی ہے، جہاں پر غربت ہوتی ہے وہاں پر انابت ہوتی ہے، جہاں پر انابت ہوتی ہے وہاں پر ولایت ہوتی ہے۔ تو یہ غربت کوئی معمولی چیز نہیں۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، اگر غربت کے ساتھ دین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو ولایت تک پہنچا دے، اگر غربت کے ساتھ بے دینی آ جائے تو وہ بے دینی غربت کو کفر تک پہنچا دے۔ بہت سارے غریب وہ کافر کیسے بنتے ہیں؟ بے دینی کی وجہ سے۔ تو ہم اپنے گھر میں دعا، ذکر، ماحول اچھا بناؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن ایسی کارگزاری لائے گا، ہمارے گاؤں کا نام جب سنیں گے کہیں گے یہ تو حافظوں کی بستی ہے، یہ تو علماء کی بستی ہے، یہ تو دینداروں کی بستی ہے، یہ تو نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ تو اولیاء کی بستی ہے، یہ تو خلفاء کی بستی ہے۔ ایک گاؤں گئے، وہاں اس گاؤں میں سنایا یہاں پر بزرگوں کے 35 خلفاء موجود ہیں، 35 خلفاء، اولیاء کی بستی۔ اب اندازہ لگاؤ کیسا گاؤں ہوگا وہ گاؤں والے۔ اس طرح ہم لوگ اپنے پورے گاؤں پر محنت کریں، اپنا گھر کو نمونہ بنائیں،
اپنے بچوں کو نمونہ بنائیں. مثالی ماں بنے گی مثالی اولاد. جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر حضرت فاطمہ کی طرح ماں بن جائے, حضرت علی کی طرح باپ بن جائے, اللہ اولاد حسن حسین کی طرح بنائیں گے. علی کون؟ علی فی الجنہ. فاطمہ کون؟ سید نساء اہل الجنہ. علی بھی جنتی ہیں, فاطمہ جنتیوں کی سیدہ ہیں, اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. پورا گھر جنتی. اس طرح ہمارا گھر, پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے گا. سب کریں گے انشاءاللہ بھائی. اس لیے یہ جو باتیں بتائی گئی مختصر اوقات میں, ان باتوں کو دامن گیر کر لیں. اس کے لیے دعوت کی محنت اللہ نے ہمیں عطا کی. گھر کے اندر فضائل کی تعلیم جاری رکھیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے بیوی کے ساتھ 3 دن مستورات میں بھی نکلا کریں, اور 3 دن لگا دیا عشاء نکلا کریں. بس چھوٹی موٹی نقل و حرکت کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم نے شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مذکورات اکتوبر کی لاک ڈاؤن کے اندر عشرے کی جماعت میں نکلنے ترتیب بنائیں. عشرے کی جماعت نکلنے ترتیب بنائیں اور اپنے ہفتے والی جہاں ہوتی ہے پاپا کی ساتھ جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو کہنا ہے آج عصر سے لے کر عشاء تک جو ہماری اس مسجد کے اندر مردوں کا کہ وہ اندر بات ہے عزت والا تھی, اس لیے تمام مرد احباب کو اپنے گھر کے مرد احباب کو ضرور بھیجنا چاہیے.